محترم بزرگ دوستر عزیزین بھائی، دنیا گزر جانے کا اور فنا ہو جانے کا جہان ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ کا جہان آخرت کا ہے۔ دنیا آخرت کی تیاری کی بہترین جگہ ہے اور واحد جگہ ہے۔ کہتے ہیں جو چیز بننے کی جگہ پر نہیں بنتی وہ کہیں بھی نہیں بنتی۔ جیسے بچے کے بننے کی جگہ ماں کا پیٹ ہے، وہاں سے اگر ادھورا آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو مکمل نہیں کر سکتی۔ ایسے ایمان اور عمل کے بنانے کا جہان دنیا کا جہان ہے۔ کوئی بندہ ایمان اور عمل کے بغیر، اللہ کی رضا کے بغیر، اپنی زندگی کو اللہ کی مرضیات کے مطابق بنائے بغیر اگر دنیا سے رخصت ہو جائے تو پھر آخرت میں اس کے بننے کا چانس بہت کم ہے، کیونکہ بننے کی جگہ پر بندہ نہیں بنا تو آخرت میں بڑی مشکل ہو جائے گی۔ پھر بندہ مطالبہ کرے گا اللہ پاک سے، ربنا بصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اے میرے رب، میں نے دیکھ لیا، سن لیا، سمجھ لیا، اب مجھے دنیا میں واپس لوٹائیے۔ اب میں نیک عمل کر کے آؤں گا، اپنی زندگی سنوار کر بنا کر آؤں گا، ایمان اور اعمال کو بناؤں گا۔ تو کہا جائے گا کہ اب تو نہیں ہو سکتا ہے، تمہارا وقت تمہارے ہاتھ سے نکل گیا ہے، تمہاری زندگی تمہارے ہاتھ سے نکل گئی۔ تو دنیا کا جہان یہ آخرت کی تیاری کے لیے ہے۔ اصل خواہشات تو اللہ جنت میں بندوں کی پوری کرے گا، اصل ارمان تو اللہ تعالیٰ بندوں کے جنت میں پورا فرمائے گا، جہاں ہمیشہ کی زندگی موت نہ آئے گی، ہمیشہ کی جوانی کبھی بڑھاپا نہ ہوگا، ہمیشہ کی نعمتیں ہوں گی، ان نعمتوں کو کبھی زوال نہ ہوگا، ہمیشہ کی صحت ہوگی، کبھی بیماری کا سامنا نہ ہوگا، اور عیش اور نشاط کے وہ سامان اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے مہیا فرمائے گا کہ جس کا تصور دنیا میں ہم لوگ لگا نہیں سکتے۔ ہمیشہ کا جہان ہوگا۔ بنی اسرائیل کا ایک بادشاہ تھا، اس کی چاہت تھی کہ ایک ایسا گھر بنائے کہ جس کے ایسا گھر کسی اور کا دنیا میں نہ ہو اور جس میں درد اور تکلیف کا گزر بھی نہ ہو۔ تو اس نے ایک بڑا عالی شان محل تیار کروایا، یہاں تک کہ اپنے خزانے اس محل پر نچھاور کر دیے، ہیرے جواہرات سے مزین کر دیا۔ جب محل تیار ہوا تو لوگوں کی دعوت کی کہ میرا محل دیکھو میں نے کیسا بنایا۔ لوگ کھانے پر جمع ہوئے، بادشاہ تخت پر بیٹھا اور لوگوں سے سوال کیا کہ لوگوں بتاؤ میرا محل کیسا ہے۔ تو ہر آدمی نے تعریف کے پل باندھ دیے، کہا جی آپ نے بڑا خوبصورت بنایا۔ دو اللہ والے وہاں پر آئے ہوئے تھے۔ اللہ والوں کی نگاہیں بڑی عجیب ہوا کرتی ہیں، قرآن کی وجہ سے، حدیث کی وجہ سے، اللہ اس کی رسول کے فرمان کی وجہ سے اور دل کی روشنی کی وجہ سے وہ ابتدا اور انتہا پر نظر کرتے ہیں۔ وہ بیچ کی شکلوں سے متاثر نہیں ہوا کرتے، بی ایم ڈبلیو دیکھ کر متاثر نہیں ہو گئے، رالس رائس دیکھ کے متاثر نہیں ہو گئے، بلکہ ابتدا پر نظر ہوا کرتی ہے اور انتہا پر نظر ہوا کرتی ہے۔ ہر شے کی ابتدا مٹی ہے اور ہر شے کی انتہا مٹی ہے۔ من التراب الی التراب، مٹی سے مٹی تک کی کہانی ہر مخلوق کی ہے۔ تو دو اللہ والے وہاں پر آئے ہوئے تھے، وہ خاموش بیٹھے، بادشاہ کی نظر پڑ گئے ان پر۔ بادشاہ نے کہا بھائی تم بھی تو کہو میرا محل کیسا ہے۔ تو انہوں نے کہا حضرت آپ نے بنایا تو بڑا خوبصورت ہے، لیکن دو کمی آپ کے محل کے اندر ہے۔ تو سارے چونک گئے کہ انہوں نے کون سی کمیاں ڈھونڈ لی اتنے خوبصورت محل میں۔ بادشاہ نے کہا مجھے ایک کمی منظور نہیں، تم دو دو کی بات کرتے ہو، اچھا بتاؤ میرے محل میں کمی کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت پہلی کمی تو یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ اس کو چھوڑ کر مر جائیں گے۔ بات تو بالکل حقیقت ہے، آدمی کب تک دنیا میں زندہ رہے۔ تو بادشاہ کی زبانی گویا یوں تھی کہ کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو، یار جب میں ہی مر گیا تو اس محل کے حسن جمال کا کیا فائدہ، اچھا بتاؤ دوسری کمی اس محل میں کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت دوسری کمی یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کا محل خنڈر ہو جائے گا۔ کوئی بھی بنگلہ کب تک بنگلہ رہے، ایک نہ ایک دن تو مکڑی کے جالے پڑنے ہیں، ایک نہ ایک دن تو بنیاد کمزور ہونی ہے اور ایک نہ ایک دن تو چھت زمین سے ٹچ ہونی ہے۔ بادشاہ کی ہدایت کا وقت تھا، دل پر یہ باتیں لگیں۔ اس نے اللہ والوں سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کوئی ایسا بھی مالک ہے جو کبھی نہ مرے اور کوئی ایسا بھی محل ہے جو کبھی کھنڈر نہ بنے۔ انہوں نے کہا حضرت یہ ہوگا، لیکن دنیا میں نہیں، وہ جنت میں ہوگا۔ جنت میں جنتی کو کبھی موت نہ آئے گی اور جنت کے محلات کبھی کھنڈر نہ بنیں گے۔ پیارے بھائیوں، ہمیشہ ہمیشہ کا جان آخرت کا اللہ نے دنیا میں بھیجا آخرت کی زندگی کی تیاری کے لیے۔ آخرت کیسے بنے گی؟
آخرت کیسے سنور جائے گی، اللہ کیسے ہم سے خوش ہوگا؟ تو اس کا راستہ اللہ پاک نے ہمیں بتایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ تم میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چلو، ہم تمہاری دنیا بھی بنائیں گے، ہم تمہاری آخرت بھی بنائیں گے۔ بندوں کی اللہ سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اللہ کے یہاں پر تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے دیکھے جاتے ہیں، آپ کی ادائیں دیکھی جاتی ہیں، آپ کی سنتیں دیکھی جاتی ہیں۔ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا وہ اللہ کا ہوگا۔ کہنے والے نے کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی قدر کر جائے، آپ کی ذات اقدس کی قدر کر جائے، آپ کے نام کی قدر کر جائے، اللہ کی قسم تھوڑی سی بندہ قدر کرے گا، اللہ نسلوں کی نوازنے کے اللہ پاک فیصلے کر کے دکھائے گا، اللہ نسلوں کو نوازے گا۔ ہماری تاریخ کے ایک بہت بڑے آدمی ہیں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، شروع میں کوئی بڑے آدمی نہیں تھے بلکہ بادشاہ وقت کے پہلوان تھے، اور کوئی دین سے اتنا لگاؤ بھی نہیں تھا، بس کشتی لڑنا اور عیش اور نشاط میں زندگی گزارنا۔ بادشاہ کے مشہور پہلوان تھے، اور ایسے عجیب پہلوان کہ ان کے سامنے کوئی بڑا سا بڑا آدمی ٹکتا نہ تھا۔ ایک علاقے میں، اس علاقے میں ایک سید صاحب تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے آدمی تھے، گھر میں بڑی تنگیاں اور بیٹیوں کی شادیوں کے مسائل۔ انہوں نے سوچا کہ سوال تو مجھے کسی سے کرنا نہیں ہے، میں ایک کام کرتا ہوں، بادشاہ کے پہلوان سے کشتی کا مطالبہ کرتا ہوں، بائی چانس اگر جیت گیا بہت سارا انعام ملے گا، سوال کسی سے نہیں کرنا پڑے گا اور میرا اپنا کام بن جائے گا۔ جا کر بادشاہ سے انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کے پہلوان جنید سے کشتی کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ کہاں ہمارا جنید پہلوان اور کہاں تو کمزور انسان، یہ بے جوڑ مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے للکار کے کہا ارے بادشاہ، دنگل میں پتہ چلے گا کہ پہلوان کون ہے اور کمزور کون ہے۔ جب بات چیلنج کی ہوئی تو بادشاہ کو بھی بڑا تیش آیا کہ چلو جب بات ایسی ہے تو وقت اور دن طے کرتے ہیں۔ وقت طے ہوا، دن طے ہوا، سارے شہر میں اناؤنسمنٹ ہو گئے کہ بھائی جنید کی کشتی ہونی ہے۔ وقت آیا تو سارا شہر امڑ پڑا، کیونکہ بڑا پہلوان تھا نا، اکثر شہر کے لوگ ان کے دل دادا تھے، سارے لوگ جمع ہو گئے، بڑا مجمع دنگل دیکھنے کے لیے حاضر ہے۔ دنگل میں جنید پہلوان ادھر سے ادھر بھاگ رہا ہے، ادھر سے ادھر بھاگ رہا ہے، دوسرا پہلوان موجود نہیں ہے۔ لوگ خیالات میں سوچ رہے ہیں ابھی دوسرا پہلوان آئے گا، گھوڑے پر سوار ہوگا، دائیں بائیں باڈی گارڈ ہوں گے اور ڈھول تاشے کے ساتھ آئے گا۔ اچانک لوگوں نے دیکھا کہ ایک دبلا پتلا آدمی دنگل میں داخل ہوا۔ لوگ حیران، یہ بے جوڑ کشتی آج کیسی؟ سید صاحب نے جنید بغدادی سے ہاتھ ملایا، ہاتھ ملا کر کان میں بس ایک جملہ کہہ دیا۔ وہ جملہ یہ تھا کہ جنید بس اس نسبت کا خیال کرنا کہ میں سید ہوں، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا آدمی ہوں۔ اس ایک جملے نے جنید بغدادی کے دل کو ایسے زخمی کیا جیسے بندوق کی گولی آدمی کے بدن کو زخمی کرتی ہے، پیروں سے زمین سرک گئی۔ جنید بغدادی نے اپنے آپ سے کہا کہ جنید، آج تک اپنے بادشاہ کے لیے تم نے دنگل جیتا ہے، آج تمہیں اپنے نبی کے لیے دنگل ہارنا ہے۔ یہ اللہ اس کے رسول سے سودا ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ پیغام ہم سب کے لیے ہے، یہ بات ہم یاد رکھیں کہ اللہ اس کے رسول سے سودا کرنے والوں کو کبھی گھاٹا نہیں ہوتا۔ بظاہر اللہ کو راضی کرنے والے سولیوں پر بھی لٹک جائیں تو عزت ان کا اپنا مقدر ہے، کامیابی ان کا اپنا مقدر ہے۔ اللہ کو ناراض کرنے والے بظاہر تختہ اور کرسیوں پر بیٹھ جائیں، اللہ کی قسم ذلت اور بربادی ان کا اپنا مقدر ہے۔ اللہ نے تھوڑی سی زندگی دی ہے، ہم اپنی زندگی کا سودا، ہم اپنے وقت کا سودا، ہم اپنے جان و مال کا سودا اللہ اس کے رسول سے کر لیں۔ اللہ کی قسم، اللہ سے سودا کرنے والوں کو کبھی خزاں نہیں آتی، اور اللہ کی مخالفت پر کھڑے ہونے والوں کو کبھی بہار نہیں آتی، کبھی دنیا اور آخرت کی خیر ان کا اپنا مقدر نہیں ہوتی۔ جو اللہ اس کے رسول سے سودا کر جائیں، دنیا کی عزت بھی ان کا اپنا مقدر ہے، آخرت کی جنت بھی ان کا اپنا مقدر ہے۔ تو جنید بغدادی نے اپنے آپ سے کہا کہ جنید، آج تک اپنے بادشاہ کے لیے تم نے دنگل جیتا ہے، آج تمہیں اپنے نبی کے لیے دنگل ہارنا ہے۔ نبی کی نسبت کی قدر کی ہے، نبی کی نسبت کی قدر کی ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں بھی احساس ہو جائے کہ مدینہ میں کوئی ہے میرا اور آپ کا جو 1450 سال پہلے ہماری خاطر آنسو بہاتے تھے، 1450 سال پہلے ہماری خاطر دکھ درد اٹھاتے تھے، اور یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، اس درد اور بے قراری کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وقت گزارتے تھے۔ ہمیں بھی تو اپنے نبی کا احساس ہونا چاہیے۔ میں نوجوان سے کہوں، کسی ایسے نوجوان کے کان تک کسی ذریعے
ذریعے سے میری بات پہنچے، جس کے ہاتھوں میں شراب کے جام چھلک رہے ہوں، یا دل بے قرار و زنا کے اڈوں کی طرف قدم اٹھانے کے لیے، یا سود کی کمائیاں ہوں، یا جھوٹ کی کمائیاں ہوں، یا ماں باپ پر ظالم بن کے بیٹھا ہو، یا ناچنے والوں کو زندگی کا ہیرو بناتا ہو، میں یہ بات اس کے دل تک پہنچانے کی کوشش کروں کہ اللہ کے واسطے جب بھی ہاتھوں میں شراب کے جام چھلکانے کے موقع آ جائیں، اس نسبت کا خیال کرنا کہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو۔ آنکھ کو بے قابو کرنے سے پہلے تم خیال کرنا کہ تمہارا تعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ ناچنے والوں کو زندگی کا ہیرو بنانے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ تمہاری نسبت مدینہ والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ بہنوں کا حق مارنے سے پہلے خیال کرنا تمہارا تعلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ جھوٹ بول کر سودا بیچنے سے پہلے، سود پہ سودا کرنے سے پہلے، دھوکہ سے پہلے، ماں باپ کو گالیاں دینے سے پہلے، ناچنے والوں کو زندگی کا ہیرو بنانے سے پہلے، حرام کی راہوں کی کمائیاں اختیار کرنے سے پہلے اس بات کا خیال کر لینا کہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو۔ تمہاری نسبت مدینہ والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ تمہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانا، تمہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہونا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیا جواب دیں گے۔ مجھے بھی یہ خیال کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے، آپ کو بھی اس خیال کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے، اور ہر امتی کو اس خیال کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے کہ اگر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑوں گا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ ہمیں ایک دن اللہ کے رسول کے سامنے جانا ہے، ہمیں اللہ کے رسول کو اپنا منہ دکھانا ہے۔ اللہ کے رسول نے تو ارشاد فرمایا تھا، فرمایا کہ میں تم تو خبردار رہو، ہوشیار رہو، میں کل حوض کوثر پر تمہارا منتظر رہوں گا، میں تمہارا انتظار کروں گا، اور میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ بدعملی کر کے کل آخرت میں مجھے رسوا اور ذلیل مت کر دینا، رسوا اور ذلیل مت کر دینا۔ ظاہر سی بات ہے، اتنے بڑے نبی کو امتی زانی بن کر آئے، ان کے دل پر کیا گزرے گی؟ چور بن کر آئے، ان کے دل پر کیا گزرے گی؟ شرابی بن کے آیا، ان کے دل پر کیا گزرے گی؟ ناچنے والوں کو زندگی کا ہیرو بنا کے آیا، ان کے دل پر کیا گزرے گی؟ ارشاد فرمایا تھا، تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں بدعملی کر کے کل آخرت میں مجھ کو رسوا اور ذلیل مت کر دینا۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ سنو، میں حوض کوثر پر ہوں گا تو بہت سے لوگ میری طرف بڑھیں گے، لیکن بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کو فرشتے دھکا مار کے پیچھے کریں گے، پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو۔ میں فرشتوں سے کہوں گا کیوں دھکے مارتے ہو؟ میرے لوگ ہیں، یہ میرے امتی ہیں۔ فرشتے کہیں گے حضرت آپ کو نہیں پتہ، انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو تبدیل کر کے رکھ دیا تھا۔ اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ پھر میں بھی کہوں گا فسحقاً فسحقاً لمن بدل بعدی، تم مجھ سے دور ہو جاؤ، تم مجھ سے دور ہو جاؤ، تم نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کر کے رکھ دیا تھا۔ میں نے آنکھوں کو جھکانا سکھایا، تم نے آنکھوں کو آوارہ کر دیا۔ میں نے قرآن پڑھنا سکھایا، تم نے گانے شروع کر دیے۔ میں نے ماں باپ کی خدمت سکھائی، تم نے ماں باپ پہ ظلم کیے۔ میں نے بہنوں کے حقوق کی ادائیگی کی تعلیم تمہیں دی، تم نے بہنوں کے حقوق کو ضائع کر دیا، تم نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانیاں کی، تم نے باطل کے طریقوں کو زندگی میں جگہ دی۔ تم مجھ سے دور ہو جاؤ، تم نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کر کے رکھ دیا تھا۔ پیارے بھائیوں، وہ موقع ایسا ہوگا کہ وہاں پر آدمی کہیں جا نہیں سکتا، کیا کرے اب؟ موقع ہاتھ سے نکلا ہوا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے جن لوگوں کو اللہ کے رسول فرمائیں گے تم مجھ سے دور ہو جاؤ، کیا وہ اپنی زندگی بنانے کہیں جا سکتے ہیں؟ کیا اپنے ایمان اور اعمال کو سنوارنے کے واسطے کہیں جا سکتے ہیں؟ آج اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا ہے، ہم اپنی زندگی پر نظر کریں، ہم اپنے شب اور روز پر نظر کریں۔ کیا میں جیتا نبی کے طریقے پر ہوں؟ کیا میں سوتا نبی کے طریقے پر ہوں؟ کیا میرے دن اور رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہیں؟ علامہ اقبال کی قبر کو اللہ نور سے بھرے، کیا درد والا آدمی تھا، کیا بات اس بندے نے کہی تھی، شو رہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرما یہود، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم بتاؤ تو سبھی کچھ ہو، مسلمان بھی ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی سنت ہماری زندگی میں ہے؟
کون سا طریقہ ہماری اپنی زندگی میں ہے؟ پیارے بھائیوں، ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی قدر کرنا چاہیے۔ ارے نام کی قدر کر جائیں اللہ نواز دے گا، سنت کی قدر کر جائیں اللہ نواز دے گا، آپ کے اوپر اترنے والی کتاب کی قدر کر جائیں اللہ کی قسم اللہ نواز دے گا۔ جنید بغدادی سے سید صاحب نے کہا تھا کہ جنید بس اس نسبت کا خیال کرنا کہ میں سید ہوں۔ جنید کا دل زخمی ہوا، پیروں سے زمین سرک گئی۔ جنید نے اپنے آپ سے کہا تھا آج تک اپنے بادشاہ کے لیے تم نے دنگل جیتا ہے، آج تمہیں اپنے نبی کے لیے دنگل ہارنا ہے۔ داؤ پیچ چلنے شروع کیے اور جب گرے تو جنید بغدادی نیچے تھے اور سید صاحب اوپر تھے۔ گویا کہ سید صاحب جیت گئے۔ بادشاہ نے کہا میرا پہلوان ہار جائے ہو ہی نہیں سکتا، وہ بھی ایسے کمزور آدمی سے، کہ بھئی دوبارہ کشتی کرواؤ۔ دوبارہ مقابلہ ہوا۔ جنید بغدادی نے داؤ پیچ اس انداز سے چلے کہ جنید بغدادی نیچے تھے، سید صاحب اوپر تھے۔ لوگوں نے کہا بھئی سہبارہ کشتی کرواؤ۔ سہبارہ مقابلہ ہوا، پھر جنید بغدادی نیچے، سید صاحب اوپر۔ سارا انعام سید صاحب لے کر چلے گئے۔ کسی اور کو تو خبر نہ تھی کہ جنید کیوں ہارا ہے، وہ جنید جانتا تھا، سید صاحب جانتے تھے، اور کائنات کا رب اللہ جانتا تھا۔ بادشاہ بڑا خفا ہوا، لوگوں نے تھو تھو کی، اتنا بڑا پہلوان کمزور سے ہار گیا۔ جنید بغدادی کی سالہ سال کی عزت بظاہر خاک میں مل گئی، بظاہر خاک میں مل گئی، بظاہر ذلت کا توق گلے میں آیا۔ روتے روتے گھر پہنچے، رات میں روتے روتے آنکھ لگ گئی کہ ساری زندگی کی عزت تو میں نے یوں ضائع اور برباد کی ہوئی ہے، لیکن نبی کی نسبت پہ ضائع کی۔ روتے روتے آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی تو قسمت ہی چمک گئی۔ خواب میں اللہ کے رسول کی زیارت ہوئی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنید اپنے بادشاہ کے لیے جیتے تھے تو بڑی خوشیاں مناتے تھے، آج اپنے نبی کی نسبت پر ہارے ہو تو غم مناتے ہو، یہ تمہاری ذلت نہیں ہے، اب اللہ تمہیں عزت دے کے دکھائے گا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اٹھایا تو کیا بنایا؟ اولیاء کا سردار اللہ نے اس بندے کو بنایا، اور آج بھی پوری دنیا میں جنید کا نام چلتا ہے۔ نبی کی نسبت کی قدر کر گئے، اللہ نے نسلوں کو نوازنے کے فیصلے کر دیا۔ پیارے بھائیوں، ہم بھی اپنی آخرت کو سنوارنا اور بنانا چاہتے ہیں تو راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چال چلیں، آپ کے پاکیزہ طریقوں کو اپنی زندگی میں جگہ دیں۔ قرآن میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، ہمارے نبی جو دیں وہ لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ آپ جو کچھ اللہ کی بارگاہ سے لے کر آئے ہم اس کو اپنی زندگی میں جگہ دیں اور مکمل اسلام کو زندگی میں داخل کرنے کی نیت کریں کہ انشاءاللہ مکمل دین سیکھیں گے۔ آدھا ادھورا دین اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کا مطالبہ قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین، کہ ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کا اتباع مت کرو، یقینا شیطان انسان کا خلا و دشمن ہے۔ اللہ مکمل اسلام اور دین میں داخل ہونے کا مطالبہ کرتا ہے۔ مکمل اسلام کیا، مکمل دین کیا؟ علماء نے فرمایا کہ دین میں 5 شعبے ہیں، ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات۔ اللہ کے رسول نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے، کلمہ ہے، ایمان ہے، کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ بنیاد کو گھر نہیں کہا کرتے، بنیاد پر مکمل گھر نہیں ہوا کرتا، بنیاد کے بعد چھت پر جا کر مکمل گھر ہوا کرتا ہے۔ اسلام کی چھت کیا، اسلام کے گھر کی چھت کیا؟ اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعثت لأتمم حسن الاخلاق، میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں۔ اسلام کی چھت اچھے اخلاق ہے۔ ہم اپنی زندگی کو عبادات سے مزین کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، ایک ایک سنت عمل کو زندگی میں جگہ دیں، اپنے معاملات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہوں، ہمارا معاشرہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہوں، یہاں تک کہ آگے جا کر ہمیں اخلاق بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جگہ دینا اسلام کی تعلیم ہے۔ علماء نے فرمایا کہ دین میں 25% دین کا تعلق اللہ اور بندے کے درمیان ہے، اور 75% دین ایسا ہے جس میں بندوں سے تعلق ہوا کرتا ہے۔ لہٰذا ہم بندوں کے حقوق کو ادا کرنے والے بنیں، بندوں کے ساتھ اخلاق کا معاملہ کرنے والے بنیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع دن سے اپنی امت کو اخلاق کا درس دیا ہے، محبت کا درس دیا ہے، اور حقوق کی ادائیگی کا درس دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا دن تھا مدینہ کی زمین پر، عبداللہ ابن سلام یہودی
عالم کہتے ہیں میں دیکھنے نکلا سچے نبی ہیں کہ جھوٹے نبی ہیں، جب چہرے پر نظر پڑی تو دل پکار اٹھا یہ چہرہ جھوٹے آدمی کا نہیں ہو سکتا۔ اور کہتے ہیں جب پہلی بات میں نے اپنے نبی کی زبان سے مدینہ میں سنی وہ بات یہ تھی افشوا السلام اطعموا الطعام وصلوا الارحام صلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام، سلام کو پھیلاؤ، کھانے کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، رات کو جب سب سو جائیں تو نماز پڑھو، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ یہودی عالم کہتے ہیں میرے دل نے کہا یہ جملہ سوائے نبی کے کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا۔ ہمارے نبی نے شروع دن سے امت کو جڑنے کا درس دیا ہے، جوڑنے کا درس دیا ہے، اخلاق کا درس دیا ہے، حقوق کی ادائیگی کا درس دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ختم ہونے میں 5 دن باقی تھے، وہ مدینہ کی زمین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھوڑی طاقت محسوس ہوئی، آپ نے کہا مجھے مسجد لے کر چلو، 2 لوگوں کا سہارا لے کر مسجد پہنچے، کہا مجھے ممبر پہ بٹھاؤ، 11-12 کچھ بج رہا ہوگا، چاشت کا وقت تھا، صحابہ کا مجمع پوری مسجد میں بھرا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہود اور نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا، میں تمہیں یہ بات کا حکم کرتا ہوں تو میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا۔ آگے اور باتیں ارشاد فرمائیں، ایک بات ارشاد فرمائیں کہ لوگوں تمہارے ساتھ زندگی کا بڑا وقت میں نے گزارا، اس پوری زندگی میں نے کسی کو مارا ہو، آج میں حاضر ہوں مجھ سے بدلہ لے لو، کسی کے پیسے میرے ذمہ باقی ہوں، آج میں حاضر ہوں مجھ سے واپس لے لو۔ ہائے رے ہائے، اللہ کی رسول کس پر ظلم کر سکتے تھے، اللہ کی رسول کس کا کبھی دبا سکتے تھے، جو اوروں کو نوازنے والا، جو اوروں کو عطا کرنے والا، جو اوروں کے ساتھ رحم اور درگزر کا معاملہ کرنے والا، جس نے جانی دشمنوں کو معاف کر دیا، جس نے جانی دشمنوں کو معاف کر دیا کہ آپ کسی پر ظلم کر سکتے تھے۔ آپ نے بیان کیا، نیچے اتر گئے، ظہر کی نماز کے بعد واپس ممبر پر تشریف فرما ہوئے، اس بات کو دوبارہ آپ نے ارشاد فرمایا کسی کو مارا ہو تو آج بدلہ لے لو، کسی کے پیسے میرے ذمہ باقی ہوں آج مجھ سے واپس لے لو۔ یہ پیغام اپنی امت کو دیا ہے کہ ظالم بن کے اللہ کی بارگاہ میں نہ آنا، مال دبا کے اللہ کی بارگاہ میں نہ آنا، اوروں کی زمینیں دبا کے اللہ کی بارگاہ میں نہ آنا، اوروں کے حقوق ضائع کر کے اللہ کی بارگاہ میں نہ آنا۔ آپ نے دوبارہ یہ بات ارشاد فرمائی۔ ایک صحابی کھڑے ہو کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک غزوے کے موقع پر آپ نے مجھ سے 3 روپیہ لیا تھا، آج واپس کر دیجئے۔ آپ نے اپنے ایک بھائی فضل ابن عباس سے کہا بھائی فضل 3 روپیہ ان کو تم دے دو، انہوں نے نکال کے اپنے پاس سے دیا۔ ایک صحابی کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ حضرت ایک غزوے کے موقع پر 3 درہم کی تھوڑا مجھ سے چوک ہو گئی تھی، حضرت میں واپس کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بھائی فضل یہ 3 روپیہ تم واپس لے لو، معاملہ برابر سرابر۔ ایک صحابی کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ایک مرتبہ آپ نے میری پیٹھ پر چھڑی ماری تھی، آپ مجھے اس کا بدلہ دیجئے۔ اور صحابہ حیران کہ یہ بندہ کیا کرنے والا ہے، ہم قربان جائیں اپنے نبی پر۔ آپ نے اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کر دیا، فرمایا ٹھیک ہے بھائی بدلہ لے لو۔ چھڑی ہاتھ میں تھمائی گئی، وہ پیچھے سے آ کے کھڑے ہو گئے، آ کر کہا کہ حضرت جب آپ نے میری پیٹھ پر مارا تھا میری پیٹھ پر چادر نہیں تھی، آپ کی پیٹھ پر چادر ہے، پہلے چادر ہٹاؤ تب تو معاملہ برابر سرابر ہوگا۔ آپ نے چادر کو بھی اتار دیا، صحابی رسول کے ہاتھ میں چھڑی کو زمین پر پھینک دیا، پیچھے سے آ کے لپٹ گئے اور لپٹ کے کہا کہ حضرت آپ سے بدلہ لینے کی چاہت کوئی نہیں، بس چاہت تھی کہ میرا بدن میرے نبی کے بدن سے مس ہو جائے۔ یہ ہمارے نبی کی تعلیمات ہیں کہ اوروں کے حقوق ادا کرنا۔ آپ نے تو دشمنوں کو معاف کیا ہے، آج گھروں میں مائیں سسک رہی، آج گھروں میں باپ سسک رہے، کتنی مائیں 10 سال گزر گیا بیٹے نے امی کا چہرہ نہیں دیکھا، کتنے باپ 20 سال گزر گیا بیٹے نے ابا کا چہرہ نہیں دیکھا، باپ کو دیکھنے تیار نہیں ہے، ماں کو دیکھنے تیار نہیں ہے، حالانکہ ماں کا کتنا بڑا مقام بتایا گیا، باپ کا کتنا بڑا مقام بتایا گیا۔ موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں اللہ میرا جنت کا ساتھی کون؟ اللہ نے فرمایا بازار میں گوشت بیچتا ہے تیرا جنت کا ساتھی ہے۔ جا کر دیکھا تو حیران ہوئے، وہ گوشت کاٹ کاٹ کے بیچتا رہا۔ کہا بھائی موسیٰ علیہ السلام بات چیت کر رہے ہیں، اس نے کہا بھئی میرا کام ہو گیا مجھے گھر جانا ہے۔ کہا اگر کوئی اعتراض نہ ہو تو میں بھی گھر ساتھ چلوں۔ کہا جی آپ بھی چلیں، ساتھ پہنچے۔ اس نے ایک بوڑھی اماں کو اٹھایا، اس کو فریش کیا، کھانا پکایا، اس کو کھلایا۔ کھانے کے بعد بوڑھی اماں کچھ کہہ رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ میں نہ آیا۔ موسیٰ کلیم اللہ پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ کون ہے؟ اس نے کہا جی میری امی ہیں۔ کہا یار کھانے کے بعد کچھ تو کہہ رہی تھی۔ اس نے کہا جی میں کیا بتاؤں، میری ماں کو روزانہ میں کھانا کھلاتا ہوں، کھانے کے بعد میری امی مجھے دعا دیتی ہے کہ بیٹا اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کلیم اللہ کا ساتھی بنائے۔
بھائی صاحب آپ بتائیے کہاں میں، کہاں موسیٰ کلیم اللہ، میں کہاں موسیٰ کلیم اللہ کا جنت کا ساتھی بن سکتا ہوں؟ موسیٰ علیہ السلام سامنے تھے، کہنے لگے اللہ کے بندے تیری اس بوڑھی ماں کی دعا نے اللہ کے عرش سے اس بات کا فیصلہ کرا دیا، میں موسیٰ کلیم اللہ، میں تیرا جنت کا ساتھی ہوں۔ پیارے بھائیوں، ماں کی دعا کو کتنا قیمتی بتایا، باپ کی دعا کو کتنا قیمتی بتایا۔ آج کتنے ماں باپ گھروں میں سسک رہے ہیں، آج کتنے ماں باپ اولاد سے سلوک کو ترس رہے ہیں کہ بچہ ماں کو پوچھنے تیار نہیں، بچہ باپ کو پوچھنے تیار نہیں۔ ہائے رے ہائے، ایک باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے بچے کو کون سا پھل پسند ہے، کون سی مٹھائی پسند ہے۔ ایک جوان اولاد کو نہیں پتہ ہوتا میرے بوڑھے ابا کو کون سا پھل پسند ہے، میری بوڑھی امی کو کون سا پھل پسند ہے۔ پیارے بھائیوں، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بنیں، بہنوں کے حقوق کی ادائیگی کرنے والے بنیں۔ آج کتنی بہنیں حصے کا مطالبہ کرتے کرتے بوڑھی ہو کے ہمارے اپنے شہر میں قبرستان کی جا کر مٹی کا حصہ بن گئی، لیکن ظالم بھائی نے بہن کے حق کو نہیں ادا کیا۔ اسلام کی تعلیم ہے بھائی حقوق ادا کرنے والے بنو، حقوق ادا کرنے والے بنو، بہنوں کا حق دینے والے بنو، بھائیوں کا حق دینے والے بنو، ہم بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بنیں۔ ایک اللہ کی بندی سے ہم نے اللہ کی نسبت پر شادی کی ہے، اس کو اپنے نکاح میں جگہ دی ہے، اللہ نے کتنا آسان کیا، اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی۔ ایک لڑکی سب کچھ قربان کر کے ہمارے اپنے گھر آتی ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ علماء فرماتے ہیں جو ماں باپ کو دکھ دیتا ہے اللہ اس کی عمر گھٹا دیتے ہیں، اور جو بیوی پر ظالم بنتا ہے اللہ اس کو رزقوں کو ترسا دیتے ہیں، سودا ہی نہیں ہوتا ہے، کام ہی نہیں بنتا ہے۔ آدمی کہتا کسی نے میرے نام کی تعویذ دبا دی ہے، ارے میاں کسی نے تعویذ نہیں دبائی، وہ گھر میں جو سسک رہی ہے نا اس کی آہوں نے اللہ کی عرش کو ہلا کے رکھا ہوا ہے، اور رزق کی تنگیوں کے وہاں سے فیصلے ہوئے ہیں۔ لہٰذا بیوی کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے۔ اللہ نے اولاد دی ہے، ہماری اولاد ہمارا اپنا بہت بڑا سرمایہ، خدا را اپنے اولاد کی ہم تربیت کریں، خدا را اپنی اولاد کو ہم وقت دیں، خدا را اپنی اولاد کے اندر تقوی پیدا کریں، خدا را اپنی اولاد کے اندر اللہ اس کے رسول کا عشق اور محبت پیدا کریں، فکر آخرت پیدا کریں۔ ہمارے اپنے بچوں کے سامنے آخرت کے تذکرے ہونے چاہیے، جنت جہنم کے تذکرے ہونے چاہیے، قیامت کی ہولناکیوں کے تذکرے ہونے چاہیے، تاکہ ہمارے بچے فکر آخرت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کرنا، ان کو دینی راہوں پر انشاءاللہ ڈالنا۔ پیارے بھائیوں، ہمیں اپنے نبی کے اخلاق انشاءاللہ سیکھنے ہیں، اور سارا کا سارا دین انشاءاللہ سیکھنا ہے، دین کو سیکھنا بھی ہے اور سارے عالم میں زندہ کرنا بھی ہے۔ یہی ہمارے نبی کا حج کا پیغام تھا کہ میرے پیغام کو آگے پہنچا دو، یہ تمہاری اپنی ذمہ داری ہے۔ اللہ پاک نے دین بھی دیا، دین کا کام بھی دیا، ہمیں انشاءاللہ سیکھنا ہے سارے عالم میں دین کو زندہ کرنا۔ اس کے 3 کام ہمیں بطور خاص کرنے ہیں۔ ایک کام ہم یہ کریں کہ ہم علماء سے جڑ کر زندگی گزاریں، علماء کی رہبری میں زندگی گزاریں، موت میت علماء، کاروبار علماء، تجارت علماء، آگے بڑھ کر کہو ارے بھائی دین کا کام بھی کرے نا، علماء سے پوچھ کر کرنا، علماء دیوبند کی نگرانی میں کرنا، علماء کی رہبری میں کرنا، ورنہ کون کب کس فتنے کا شکار ہو جائے نہیں کہا جا سکتا۔ لہذا علماء سے جڑ کر چلنا ہے۔ دوسری بات یہ عرض کرتا ہوں، بدن بیمار ہوتا ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ارے یہ روح بھی بیمار ہوا کرتی ہے، یہ دل بھی بیمار ہوا کرتا ہے، حسد ہے، جلن ہے، بغض ہے، عداوت ہے، بڑا بننے کا جذبہ ہے، حب جا حب مال ہے، گناہوں کی گندی عادت ہے، اس کے ختم کرنے کا راستہ اللہ والوں کی صحبت ہے کہ ہم اللہ والوں سے دوستیاں کریں۔ اور پھر پیارے بھائیوں، بڑی خوبصورت سی ایک محنت دعوت اور تبلیغ کی خوبصورت محنت ہے، جس کی سادگی نے امت کو دھوکہ میں ڈال دیا۔ بڑا سیدھا سادہ کام، کوئی چرچا نہیں، کوئی پرچہ نہیں، بس تھوڑا سا جان مال کا خرچہ اس میں ہوا کرتا ہے، جسے 6 بر اعظم میں اللہ پاک نے چلایا۔ اپنے جان مال کو لے کر دنیا میں چلنا پھرنا کہ ہمارے نبی کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں، عمل کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔